رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. دل کے باواز بلند صلوات پڑھے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطیعین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا ونبینا ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المحرومین عن حقهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صلوات محمد. ارشاد خالق کائنات ہوتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ نے جن کے ہاں رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں قیامت تک کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کو بند کر سکے. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور جن کے ہاں رحمت کے دروازے بند کر رکھے ہیں کسی طاقت کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ کھول سکے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس لیے کہ اللہ نے اپنا نام غالب بھی رکھا ہے اور بڑی حکمتوں والا بھی ہے. کل کی مجلس اگر یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت جہاں آتی ہے تو پھر وہ عطوفت وہ مہربانی جو خدا کے ہاں سے آتی ہے وہ کسی نالائق کے یہاں نہیں آتی بلکہ اہل دیکھ کر کے وہاں آتی ہے. جو اہل ہوگا وہی شامل رحمت الہی ہوگا. جو نااہل ہے اس کو یہ رحمت الہی شامل حال نہیں ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اللہ نے رحمت تو بھیجی، دروازے تو کھولے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے بعض کو منع کیا ہے کہ تم میری رحمت کے قریب نہ آؤ۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے قریب کسی کو نہ آنے دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، جن کو خدا نے خلق کیا ہے، جن کو سب کو ہی خدا نے خلق کیا، یہاں تک کہ ہر ایک بندے کی فطرت میں بھی اپنے آپ کو رکھ دیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے منافق ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، جو بھی چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کی فطرت میں اللہ ہے، اس کے اندر میں اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ جسم بنایا، جسم میں روح کو رکھا، روح میں اپنے آپ کو رکھا، روح میں وحدانیت کو رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا تھا، توجہ چاہتا ہوں، مجسمہ بنا تھا، تو اس وقت مجسمہ تو بنایا تھا ملائکہ نے، حکم خدا تھا، بنایا ملائکہ نے تھا۔ اب پانی، مٹی، آگ، ہوا اور یہ جتنے بھی ملا کر کے انہوں نے بنایا، یہ ملائکہ کی طرف سے تھی، لیکن اللہ نے یہ جملہ کہہ کر کے کہ یہ چاہے تم نے جتنا بھی اچھا اور خوبصورت آدم بنا کر کے دے دیا ہے، لیکن ابھی یہ آدم کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ میرا روح نہ پھونکا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اذا نفخت فیہ من روحی، اب کام کیا تھا؟ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یعنی بت کسی کام کا نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں، توجہ چاہتا ہوں، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ آخر ملائکہ بھی تو روح ہی روح ہے، نور ہی نور ہے، اور خدا کا ہی حکم تھا، ملائکہ نے بنایا تھا، تو پھر تو اس کی کوئی قیمت ہونی چاہیے نا، پھر اس کی کوئی، اس مجسمے کی، اس پوتے کی کوئی قیمت جو ہے وہ ہونی چاہیے نا۔ لیکن اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں اس کو ایسا سنوار دوں کہ ملائکہ جب سجدہ کرے تو اپنی بناوٹ بھول جائے، اپنا بناوٹ جو ہے وہ بھول جائے کہ اس کو ہم نے بنایا تھا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، ورنہ ہوتا ایسا ہے مثال کے طور پر کہ گھر کی مرغی دال برابر، جیسے ایک مثال دی جاتی ہے نا مثال کے طور پر، تو حضرت آدم کے پوتے کو بنایا تھا ملائکہ نے، اور جب ملائکہ نے بنایا تھا اسی آگ، اسی پانی، اسی مٹی، اسی ہوا سے اس کو بنایا تھا۔ اب ایسا ویسا رہتا تو ملائکہ خود ہی کہہ دیتے خدایا یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم سجدہ کر لیں، خدایا یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو ہم سجدہ کر لیں۔ لہذا اللہ نے کہا کہ میں ایسی چیز اس میں ڈال رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے اب نہ مٹی مٹی رہے گی، نہ پانی پانی رہے گا، نہ آگ آگ رہے گی، نہ ہوا ہوا رہے گی۔ سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ نہ پانی پانی رہے گا، نہ مٹی مٹی رہے گی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان یعنی پانی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انسان یعنی مٹی، انسان یعنی ہوا، ہوا ہوتا تو ہوا کی طرح اڑ جاتا،
مٹی ہوتی تو پانی کی طرح بہہ جاتا، یہ انسان بہہ جاتا۔ ہوا ہوتی تو ہوا اس کو پتہ نہیں کہاں لے کے چلی جاتی، آگ ہوتی تو جلا کے خاک کر کے رکھ دیتی، اور نہیں ہے تو یہ انسان جو ہے آگ ہوتا تو جلا کر کے رکھ دیتا نا، دوسرے کو، خود کو نہیں جلاتا تو دوسرے کو تو جلاتا نا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا آپ نے دیکھا کہ اب نہ پانی ہے اس میں، پانی تو ہے، حالانکہ پانی بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے اس میں، ہوا بھی موجود ہے اس میں، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا ایک چیز ڈال رہا ہوں، اے ملائکہ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب اس میں اپنا روح پھونک دوں اور تمہاری بنائی ہوئی چیز میرے روح میں ڈھک جائے، گم ہو جائے، غائب ہو جائے، میرا روح ان تمام چیزوں کے اوپر غالب آ جائے تو اس کو سجدے میں گر جانا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ابھی آگے نہیں بڑھوں گا جب تک اب سارے حضرات پیچھے والے آگے آ جائیں گے۔ میں خاموش بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ سب کو آگے آ جائیں، سارے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پانی تھا، یہ ایک مرتبہ مٹی تھا، یہ ایک مرتبہ آگ تھا، ایک مرتبہ ہوا تھا، مل بھی گیا پھر بھی ظاہر تھا، لیکن جب روح خداوندی اس میں آ گیا تو اب ہر چیز کے اوپر ایسے غالب ہو گیا، نہ مٹی ظاہر ہے، نہ پانی ظاہر ہے، نہ آگ ظاہر ہے، نہ ہوا ظاہر ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن روح خداوندی جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا غالب ہو گیا کہ اب ملائکہ کو خداوند عالم نے کہا اب ملک اس کو سجدے میں گر جاؤ، تو کوئی نہ ملک کو اعتراض ہوا نہ شکایت ہوئی، نہ اعتراض ہوا نہ شکایت ہوئی، اور جھک گئے۔ اس میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جھک گئے تو گویا کہ خداوند عالم نے جیسے ہی اپنا روح ڈالا تو اس آدمی کی رنگت اب حیوانوں سے بدل کر کے انسان الہی میں تبدیل ہو گئی، انسان الہی میں تبدیل ہو گئی، تو روح انسان، روح خداوندی وہ غالب ہو گیا۔ اب خداوند عالم نے یہ فرما دیا کہ دیکھو میں نے اے ملائکہ اس کو جو جھکوایا ہے، اس کے ہاتھوں کو نہیں جھکوایا، اس کے پیروں کو نہیں جھکوایا، اس کے جسم و جسمانیت کو نہیں جھکوایا، اس میں جو میرا روح ہے میں نے اسی کی طرف جھکوایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی کی طرف جھکوایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے، توجہ جاتا ہوں، اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اے آدم میں نے تجھ میں روح کو خلق کیا اور اسی روح کو میں نے مرکز توحید قرار دیا ہے، مرکز توحید قرار دے دیا کہ یہ روح جو ہے وہ اگر صاف ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر روح صاف ہے تو یہ انسان بھی صاف ہوگا۔ اور یہی یاد رکھیے گا کہ اسی روح کا نام ائمہ معصومین علیہ السلام نے عقل رکھا ہے، اسی روح کا نام دل رکھا ہے۔ ایک دل تو یہی ہے نا کہ جو ڈاکٹر صاحبان اس کا آپریشن کرتے ہیں، لیکن اس قلب، اس روح، اس عقل میں آل محمد کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، عقل کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچانا جائے گا، دل کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچانا جائے گا، روح کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچانا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جناب دل تو یہ ہے کہ اس میں یہ چیز، آپ کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے، آپ کا دل کچھ نہیں کہتا، آپ کا عقل یہ کہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا عقل یہ کہتا ہے، اور پھر یہ عقل ہے کیا؟
وہ تو میں نے آپ کے سامنے کتنی مرتبہ عرض کیا، لیکن خداوند عالم نے کہہ دیا میں رکھوں کس چیز میں اپنے آپ کو، دل میں رکھوں یا آپ کے آنکھوں میں رکھوں یا آپ کے کانوں میں رکھوں یا آپ کے ہاتھوں میں رکھوں؟ خداوند عالم نے کہہ دیا کہ میرا اگر مرکز ہے توحید تو یہی دل ہے جس میں میں رہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے جناب کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خداوند عالم نے پوچھا تھا اور کہا تھا کہ اے داؤد میرا گھر بناؤ۔ یار آپ ہیں ادھر یا نہیں ہیں؟ داؤد میرے لیے گھر بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا خدایا میں کمزور بندہ تیرا، چاہے مجھے تو نے حکمت دے دی ہے، چاہے حکومت دے دی ہے، پھر بھی تیرے نزدیک تو میں وہی کمزور ہوں، وہی ضعیف ہوں، وہی ناتوان ہوں۔ تیری ذات ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ہر جگہ پہ میں تیرا گھر بنا دوں؟ جہاں جاؤ تو ہے، جہاں جاؤ تو ہے۔ بلکہ خداوند عالم نے تو یہاں فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کو اس کی شاہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ جب زیادہ قریب ہے تو جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں تو کم از کم خدا ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں خدا ہے اپنی جگہ پہ، تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں خدایا میں تیرا گھر کہاں کہاں بناؤں؟ خداوند عالم نے ضعیفی ناتوانی کو دیکھ کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے خداوند عالم فرما رہا ہے اے داؤد گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر مومن کا دل میرا گھر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آج سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اب اس کا مرکز جو ہے پورے جسم کا، توجہ چاہتا ہوں، پورے جسم کا مرکز جو ہے وہ دل ہوتا ہے، عقل ہوتا ہے، روح ہوتا ہے۔ اس کو مرکز جو ہے وہ خداوند عالم نے اپنی توحید قرار دے دی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توحید قرار دے دی۔ جب توحید قرار دے دی، اب جب توحید کا مرکز یہ ہو گیا، یہی دل ہے، یہی عقل ہے، یہی روح ہے، جہاں چاہے گا آپ کو اٹھائے گا، جہاں چاہے آپ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، توجہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ادھر جائیں، ادھر جائیں، یہی روح جو ہے، یہی دل جو ہے، آپ کا دل جہاں چاہے، آپ کا دل چاہے گا تو آنکھیں بند کر دیں گے، آپ کا دل چاہے گا تو آنکھیں کھول دیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اللہ کہتا ہے یہ دل جس کو میں نے مرکز توحید بنایا ہوا ہے، دل کے ذریعے سے اپنی آنکھیں بند اور نہیں کھولو، بلکہ جب میں موجود ہوں میرے حکم سے آنکھیں بند بھی کرو، کھولو بھی صحیح۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو جب روح کی بات ہو گئی، بھائی ایک جملہ مجھے اس جگہ پہ ضرور کہنا ہے کہ جب تک آدم کے مجسمے میں اللہ کا روح نہیں آیا تھا، ملائکہ سجدہ نہیں کر رہے تھے، توجہ ہے نا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اس میں ملائکہ سجدہ کریں، حالانکہ ملائکہ بھی روح ہے، ملائکہ بھی نور ہے، لیکن جب تک خدا کا روح نہیں آیا مسجود ملائکہ نہیں بنا۔ تو اب مجھے یہ بتانے دیجئے، اگرچہ خداوند عالم نے اپنا خانہ کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے بنوایا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے بنوایا تھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ہر کوئی جو ہے یہ کہا گیا کہ اب آپ کسی خانہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ تو جتنے بھی بت پرست تھے نا، توجہ چاہتا ہوں، جتنے بت پرست تھے نا وہ آپ کے اوپر شکایت تو کر سکتے تھے نا، اور آپ کو یہ اعتراض بھی کر سکتے تھے ہمیں تو بتوں سے آپ روکتے ہو اور خود تو خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہو نا، تو پھر مجھے بتائیے ہم کیا اعتراض کا جواب دے سکتے تھے؟ خدا گواہ ہے جیسے وہ مجسمہ آدم روح کے بغیر سجدے کے لائق نہیں تھا، جب تک خانہ کعبہ
بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا والے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے، ورنہ تو یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ وہی مٹی ہے، وہی اینٹیں ہیں، وہی پلسٹر ہے، وہی آخر کوئی اور چیز تو نہیں ہے. یہی جو آپ کے گھروں میں پڑتی ہے نا وہی چیز تو ادھر ہے. اب اس کی طرف آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی طرف سجدہ نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، وہ نماز ہی نہیں ہوگی. یہ جو نماز نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر کے دیکھیں، صحیح تاریخوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، کتابوں میں آپ جا کر کے پڑھیں، جب تک کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے رسول خدا کو کعبہ پھرانے کا حکم ہی نہیں ہوا ہے. کعبہ پھرانے کا حکم کب ہوا؟ منہ پھیرنے کا وقت کب ہوا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے آپ کو مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ جھکا دو، اس طرف جھکا دو. یہ کب حکم ہوا تھا؟ پہلے علی کی ولادت ہوئی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے علی کی ولادت ہوئی. جب علی کی ولادت ہوئی اور جب عجیب بات یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے. یہ مسجد ذوالقبلتین آپ نے دیکھی ہوگی جو حج کرنے گیا ہوگا. یہ مسجد ذوالقبلتین، دو قبلوں والی مسجد. یہ دو قبلوں والی مسجد کیسے تھی؟ اصل میں تھا کہ اسی مسجد میں پہلے بیت المقدس کی طرف جناب رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اثناء نماز میں حکم ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب اسی نماز کے دوران اپنے منہ کو بیت اللہ حرام کی طرف جھکا دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے دوران. اب نماز کے دوران قبلہ جو اس طرف تھا یہ کیسے یوں ہو گئے کیا؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میں یوں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ بھئی قبلہ اس طرف نہیں ہے تو میں یوں مڑ جاؤں گا، میں نماز ہی میں یوں مڑ جاؤں گا، جس طرف کہا جائے گا میں اس طرف مڑ جاؤں گا. تو کیا جناب رسول خدا ادھر ہی مڑ گئے تھے کیا؟ اگر رسول خدا ادھر ہی مڑ جاتے ہوتے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے رسول خدا ان کے پیچھے ہو جاتے یا نہیں؟ یا صلوات پڑھے محمد والا. یہی ہو سکتا تھا نا. لیکن جیسے ہی جناب رسول خدا کو حکم ہوا کہ اب اپنا منہ بیت اللہ الحرام کی طرف پھیر دے، یعنی جھکا دے، اس طرف پھیر دے، تو جناب رسول خدا خود نہیں پھرے ہیں، مسجد کو پھرا دیا گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسجد کو پھرا دیا گیا ہے. اب جب علی نے اس طرف نماز پڑھی ہے تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ علی بھی پھر رہے ہیں، رسول خدا بھی پھر رہے ہیں، علی بھی ساتھ میں پھر رہے ہیں. جو ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گویا کہ رسول خدا کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے بڑی کچھ عجیب سا عیب نظر آ رہا تھا. بنی اسرائیل لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بات جناب رسول خدا کو پسند نہیں تھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب رسول خدا کو پسند نہیں تھی. تبھی تو جناب رسول خدا نے یہی حکم دیا تھا کہ اے خدایا عرض کیا تھا، خدایا اس طرف مجھے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو خداوند عالم نے فرما دیا اے رسول خدا وہ وقت آ رہا ہے کہ اب تمہارا کعبہ خانہ کعبہ بنے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خانہ کعبہ بنے گا. اچھا جب خانہ کعبہ بنا اور اس وقت بنا جب علی بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ رسول خدا کو یہ عجیب سی بات لگی کہ اس وقت ہی حکم مل رہا ہے علی بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے رسول خدا کے دل میں ایک خوشی آ گئی. یا علی پتہ نہیں ہے اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھ رہا ہوں یا آپ کے ولادت قطع کی جگہ پہ. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. اپنی جگہ پہ یہ ایک چیز ہو گئی کہ خانہ کعبہ میں روح پیدا ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن روح پیدا ہوا، ادھر سے حکم خدا ہوا.
تو خانہ جو حضرت آدم کے پوتے میں روح ہوا، ادھر علی پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں روح پیدا ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح کا جاگنا جو ہے، پیدا ہونا، یا اللہ کی مرضی ہو یا اہل بیت کی مرضی ہو یا علی کی مرضی ہو، علی کے ذریعے سے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو یہ کہہ دیا تھا، یہ وہ تجھے نور نظر آ رہے ہیں جن کو میں نے اپنا مظہر صفات خداوندی قرار دیا ہے۔ مظہر صفات خداوندی میں نے قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ وہ ہے کہ جو ہمارے وہ ہے کہ جو میری صفات کے مظہر ہے، میرے کمالات کے مظہر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے کمالات کے مظہر ہے۔ تو بہرحال اپنی جگہ پہ یہ جو جیسے ہی خانہ کعبہ، تو روح کی بات کر رہا تھا۔ ایک آپ اچھی سی صلوات پڑھیں، میں آگے پڑھوں۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، اس مقام کے اوپر ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب آدم کے دل میں روح پیدا ہوا، جسم میں روح پیدا ہوا، اور خدا نے مرکز توحید روح کو قرار دیا۔ اب اللہ نے یہ کہہ دیا، اے آدم خبردار، اس میرے روح میں حسد کو نہ بھرنا، اس میرے روح میں جو ہے، اس جگہ پہ جو روح، قل الروح من امر ربی، یہ روح ہے کیا؟ یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، یعنی خدا سے دی ہوئی چیز ہے۔ بس تھک کے نہیں سنیے گا، گھبرا کے نہیں سنیے گا۔ ہاں، اس مقام کے اوپر یہ مرکز توحید ہو گیا۔ اب خدا کی مرضی ہے جس کو بھی اندر رکھے۔ اب خدا کی مرضی ہے، مثال کے طور پر یہ گھر جو ڈاکٹر صاحب نے بنا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی ہے، اپنے کسی کو بھی عزیز کو رکھ لے، بچوں کو رکھ لے، دوستوں کو رکھ لے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کا گھر ہے، جہاں چاہے ان کو رکھ لے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اللہ نے کہا کہ آدم، میں نے اپنا مرکز بھی اسی کو قرار دیا ہے، میری نبوت کا مرکز بھی اسی کو قرار دیا ہے، میری امامت کا مرکز بھی دل قرار دیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں امامت کا مرکز جو ہے وہ بھی دل قرار دیا ہے۔ بھائی یہی وجہ تھی، میں نے رات بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب سوائی کے مہر کا والے سے، توجہ پوچھتا ہوں، جب سوائی کے محرکہ والے سے یہ پوچھا گیا تھا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اس وقت اس نے کہہ دیا تھا کہ ما من مؤمن الا وفی قلبہ حب علی ابن ابی طالب، کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حیدر قرار کی محبت نہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد تو لہذا روح کو پیدا کیا گیا۔ اب روح کو غذا چاہیے، توجہ چاہتا ہوں، اب روح کو غذا چاہیے، جیسے جسم کو غذا چاہیے ایسے روح کو غذا چاہیے۔ یہ جسم جو ہے وہ صحیح کب ہوتا ہے؟ جب غذا صحیح ہو، لیکن اگر غذا صحیح نہیں تو یہ جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا فلانی چیز کیوں کھائی؟ ایک شوگر کا مریض تھا، اس نے چینی دبا کے کھا لی، توجہ ہے یا نہیں؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اور شوگر بڑھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، تو نے چینی دبا کے کھائی ہوگی، مٹھاس جو ہے وہ دبا کے کھایا ہوگا، توجہ ہے یا نہیں؟ اسی وجہ سے تمہارا یہ شوگر بڑھ گیا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بیماری جو ہے یہ جسمانی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری بھی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک روحانی بیماری بھی ہے۔ روحانی بیماری جو ہے نا، یقینی طریقے سے اپنی جگہ پہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک گناہ روحانی بیماری ہوتی ہے اور ایک عقیدہ روحانی بیماری ہوتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک عقیدہ روحانی بیماری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا یہ دل میرے توحید کا مرکز آ گیا، کسی نے کہا کہ نہیں توحید کو نکال رہا ہوں، میں اپنے کفر کو ڈال رہا ہوں، تو بیمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ عقیدہ آ گیا۔ امامت ہے، عدل ہے،
یاد رکھے عزیزان محترم، میں ایک چیز جو آپ کے سامنے بطور درس، بطور وصیت نصیحت، جو واز، جو کچھ بھی کہیں آپ، جو میں عرض کر رہا ہوں اسی کی طرف غور رکھے۔ اللہ نے کہا میں نے اصول اور عقائد کا مرکز دل قرار دیا ہے، یعنی جب تک کہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا کوئی عمل ہی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا کوئی عمل ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس توحید نہیں، آپ چاہے کتنا بھی آپ عبادت کریں، آپ کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس عدل نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، تو اس دل میں جہاں توحید آ گئی تو توحید کے جتنے لوازمات ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ بھائی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، میزبانی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے مہمان بن جائیں۔ جب آپ آ گئے میرے پاس، میں نے اٹھا کر کے سوکھی روٹی آپ کے سامنے رکھ دی، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس، غریب کے پاس کچھ نہ ہو، جو کچھ ہے وہ دے رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہے کہ اس نے پوچھ لیا کہ سوکھی روٹی لے کے آؤ، کم از کم کوئی نمک پانی لے کے آتے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ سوکھی روٹی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مہمان کوئی سالن بھی کھاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اب سالن بھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، اس کے ساتھ نمک اور مرچ جو ہے وہ بھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، ایسے نہ ہو کہ میں آگے بھی پڑھ جاؤں، توجہ چاہتا ہوں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب آپ نے مہمانی کے لیے کہا تھا تو روٹی کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ گئے یا نہیں؟ جب دل میں توحید کا مرکز ہے تو توحید کے جتنے لوازمات ہیں وہ بھی تو سارے مرکز اسی میں آ جائیں گے۔ جب توحید آ گئی تو عدل بھی آ گیا، عدل آ گیا تو اس کے ساتھ نبوت بھی آ گئی، نبوت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ عدل سے لے کر کے قیامت تک باقی جتنے بھی ہیں یہ توحید کا لازمہ ہے۔ گھبرا گئے؟ میری طرف دیکھیں گے تب میں کچھ سنا سکوں گا۔ اگر توحید نہ ہوتی تو عدالت کو کہاں سے لے آتے؟ اگر توحید نہ ہوتی تو یہ نبوت کس کا نمائندہ ہوتا؟ اگر امامت نہ ہو، توحید نہ ہوتی تو یہ امامت کہاں سے نکلتی؟ اور اگر معاد ہوتا، یہ توحید نہ ہوتی تو کون قیامت کے دن حساب کتاب لینے والا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو توحید کے ساتھ ساتھ یہ ساری لوازمات ہیں جو اللہ نے۔ اچھا اگر آپ ان میں سے کسی چیز کو نکال لیں، میں توجہ چاہتا ہوں، 5 چیزیں ہیں نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان میں سے کسی کو نکال دے، توحید ادھوری نہیں ہوگی، تیرا عقیدہ ادھورا ہو جائے گا۔ توحید ادھوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے نکالنے سے توحید کا کوئی جز نکلا نہیں ہے، آپ کے نکالنے سے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک آدمی تو وہ تھا کہ جس نے کہا خدایا جیسے تو حکم کر رہا ہے ایسے ہی میں کروں گا، توحید کا مرکز اپنے دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو اب خداوند عالم نے ایک فضل کر دیا، ایک احسان نازل کر دیا، اسی دل میں عدالت کو بھی لے آیا، اسی دل میں نبوت کو بھی، اسی دل میں امامت کو بھی، اسی دل میں قیامت کو بھی لے آیا۔ جی اسی دل میں سب کو لے آیا۔ لیکن عزیزان محترم، ایک کوئی آیا، اس نے کہا کہ نہیں خدایا، جب تو ہر چیز پہ قادر ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم بھی کر دے، لہذا اٹھا کر کے اپنے دل سے عدالت کو نکال دیا۔ بیٹھے ادھر یا نہیں؟ عدالت کو نکال دیا، ادھر سے گئے نبوت کے بعد امامت کو نکال دیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ادھر سے توحید اور نبوت کے بیچ سے عدل کو نکال دیا، اور عدل اور نبوت اور قیامت کے بیچ سے امامت کو نکل گیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے اب صرف عدل کروں گا، فضل نہیں کروں گا۔ کیا بتاؤں؟
عدل کیا، فضل کیا؟ عدل کیا ہے، فضل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے ساتھ انصاف کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اگر خدا نے انصاف کر گیا تو ہمارا بیڑا گرک ہی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر انصاف کر لے خداوند عالم، باقاعدہ انصاف کر لے، تو ہم میں سے کون پھر جنت میں جائے گا؟ کبھی ہی لڑیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک خداوند عالم کی طرف سے وہ، پھر ادھر سے یہ ہے بھئی ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے، ہر گناہ میں تو ہاتھ پڑا ہوا ہے، ہر گندگی میں تو ہمارا ہاتھ پڑا ہوا ہے. پھر ہم کہاں نجات کی امید رکھیں گے؟ خدا عادل تو ہے نا، خدا عدل کرے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر خداوند عالم عدل کر دے تو جنت میں تو 12 امام ہی ہوں گے اور کوئی مشکل جائے گا. اس لیے کہ جو غیر معصوم ہے وہ بہرحال گناہگار ہے یا نہیں ہے. تو جب گناہگار ہے تو خداوند عالم کہے تو نے گناہ کیا ہے لہذا میں جنت میں نہیں ڈالتا. وہ عدل ہے اس کا، یہ ظلم تھوڑی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ظلم تھوڑی ہے. لیکن عزیزان محترم اس مقام کے اوپر سوچنا چاہیے کہ خداوند عالم نے اگر عدل کیا، لیکن خدا کا جو خداوند عالم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَبِذَالِكَ فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اللہ کا قیامت کے نزدیک، قیامت میں ایک فضل ہوگا، ایک عدل ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جس نے معاف کیجئے گا، جس نے اپنے دل میں ڈھانچوں کو رکھ لیا، توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ عدالت سے بچ کر کے فضل میں داخل ہو جائے گا. عدالت سے بچ کر کے فضل میں داخل ہو جائے گا. لیکن جس نے 2 کو نکالا، توجہ ہے یا نہیں ہے، جس نے 2 کو نکالا، ادھر سے عدالت کو نکال دیا اور ادھر سے امامت کو نکال دیا، اب عدل ہی عدل ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے جہاں فضل کا نام آیا علی کا نام آ گیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں علی کا نام آ گیا، یہی وجہ ہے کہ جہاں فضل کا نام آ گیا، فضیلت کا نام آ گیا، وہی جناب ایک مرتبہ مولا کائنات کو کسی نے پوچھا تھا، حارث حمدانی نے، اے حارث حمدانی، میں جب تجرنی جو بھی مرتا ہے مجھ علی کی زیارت کرتا ہے. جو ہے یا نہیں ہے، مجھ علی کی زیارت کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کے اوپر ادھر سے عدل کو نکال دیا، ادھر سے امامت کو نکال دیا. دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، وہاں ایک آگ لگی ہوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، وہاں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس کی گرمی کبھی کبھار سیدھا آپ کو پہنچتی ہے، اس لیے کہ بیچ میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہے نہیں، آپ چاہے ادھر بیٹھے رہے اس کی گرمی ادھر پہنچے گی. لیکن اگر ایسا ہو کہ بیچ میں ایک پردہ ہو، پھر دوسرا پردہ ہو، پھر تیسرا پردہ ہو، پھر چوتھا پردہ ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے، پھر 5واں پردہ آ جائے تو وہ روشنی، وہ جو گرمی ہے نا وہ وہی کی وہی رہ جائے گی، یہ یہی ٹھنڈا رہے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ میں آگ سے دور ہو جاؤں، چاہے آگ میں چلا جاؤں. بھائی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ چاہے میں آگ میں چلا جاؤں، لیکن جب ان 5 چیزوں کے پردے آ جاتے ہیں تو وہی آگ گلزار بن جاتی ہے. جو مرتا ہے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. اور یہی سمجھ لیجیے کہ سعید ابن خدری جو ہے، سعید خدری، وہ آ کر کے امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے، مولا 4 جگہ پہ 5 جگہ پہ بہت مشکل ہے، بہت ڈر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بہت ڈر ہے. کہا کس جگہ پہ؟ کہا ایک قبر میں، ایک برزخ میں، ایک حساب و کتاب میں، ایک جب پورے صراط سے گزروں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ سے گزرو گے اگر مجھے نہیں پایا تو میں علی کیوں بنا ہوں، میں علی کیوں بنا ہوں. خدا گواہ ہے اس مقام کے اوپر. یہی تو وجہ ہے ہم علی سے ہٹ کر کے کہیں نہیں جاتے. یا تو علی سے ہٹ کر کے حسن کی طرف جائیں گے یا حسین کی طرف جائیں گے، یا حسن کی طرف جائیں گے یا حسین کی طرف جائیں گے. ہم نے امامت کو تسلیم کیا
تصریف کیا تو یاد رکھیے گا امامت ایسا بیچ میں حد اعتدال ہے، ایک ایسا بیچ میں راستہ ہے کہ امامت کے ذریعے سے ادھر سے عدالت الہی سے بچ گئے اور ادھر سے آگے جہنم سے بچ گئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ امامت وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے بچ گئے۔ بس میں ختم کرتا ہوں آپ کی زحمت کو، یہ امامت نہ ہوتی یہ دین نہ ہوتا، اور یہ امامت نہ ہوتی تو یہ دین اسلام کا نام نہ ہوتا، یہ انسانیت نہ ہوتی، پہچاننے میں نہ آتا یہ انسان کہ آیا حیوان ہے یا انسان ہے۔ اس میں اگر کوئی انسانی جھلک نظر آتی ہے یا نبوت سے ہے یا امامت سے ہے، تو اگر امامت کے ذریعے سے ہے تو یقینی طریقے سے اس میں یا علی کا دخل ہے یا حسین کا کمال، یا حسین کا کمال ہے۔ خدا گواہ ہے، آج جو آپ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، آج جو آپ ادھر آ رہے ہیں نا، ان بارگاہ حسینی میں آ کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کروانا چاہتے ہیں، اے حسین ابن علی ہم تمہارے ہیں، اے حسین ابن علی ہم تمہارے ہیں، اے حسین ابن علی۔ اب حسین جس طریقے سے ہم نے توحید کو مان لیا تھا تو عدل الہی کو بھی مان لیا، نبوت کو بھی مان لیا، امامت کو بھی مان لیا، قیامت کو بھی مان لیا۔ جیسے حسین کے ہو گئے اب ہم علی اکبر کے بھی ہیں، اب ہم قاسم کے بھی ہیں، اب ہم اول محمد کے بھی ہیں۔ ہاں جو بوڑھے ہیں حسین کے ہیں، جو جوان ہیں علی اکبر کے ہیں، جو اور چھوٹے ہیں اول محمد کے ہیں، جو اور چھوٹے ہیں وہ علی اصغر کے ہیں، جو 14 سال کے ہیں وہ جناب قاسم کے ہیں۔ خدا گواہ ہے اس مقام کے اوپر میں کتنا عرض کروں۔ آئیے آج پرسہ دیتے ہیں اس بی بی کو، آئیے ہم پرسہ دیتے ہیں آج اس بی بی کو جنہوں نے پالا تو علی اکبر کو تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے پالا تو علی اکبر کو تھا، لیکن ایک جملہ کہو، ادھر سے علی اکبر کو پالا تھا اور ادھر سے اول محمد بھی تھے، لیکن جیسے ہی اول محمد تھے لیکن ساری توجہ علی اکبر کے اوپر ہے۔ عجیب بات ہے، جب بہن اور بھائی کی آپس میں کربلا اور شام کی باتیں ہوتی تھی نا، خدا گواہ وہاں جناب حسین یہی کہتے تھے، بہن تو نے 18 سال اس کو پالا ہے علی اکبر کو، یہی کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ میرے عزیزو جیسے ہی یہ سنا تھا نا، اب ان دو بچوں کو جو جناب زینب پال رہی ہے تو کبھی یہ کہتی ہے اول محمد، یہ دونوں کے دونوں میری قربانیاں ہیں، دونوں میری قربانیاں ہیں۔ عزیزہ نے محترم یہ قربانیاں ہیں، کبھی یہ کہتی تھی کہ یہ ایک میری طرف سے ہے، ایک عبداللہ کی طرف سے ہے، لیکن عزیزوں ایک وہ وقت بھی آیا جب حسین کو خطاب کر کے یہ کہا تھا، بھیا حسین میں اپنی قربانی کبھی نہیں کروں گی، ہاں ایک آپ کی قربانی ہے، ایک علی اکبر کی قربانی ہے، ایک علی اکبر کی قربانی ہے۔ بھیا میں چاہتی ہوں علی اکبر زندہ رہے، علی اکبر زندہ رہے، ام لیلا شاد رہے، بھلے میری جھولی اچھل جائے، بھلے میری جھولی اچھل جائے۔ میرے عزیزوں بس یہی سبب تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کو تیار کرتی رہی اور محمد کو تیار کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب کا آخری شب کا خطاب تھا نا، وہ خطاب انہی بچوں کو تھا، انہی بچوں کو تھا میرے عزیزوں، تو اور محمد کو تھا۔ میرے عزیزوں جب جناب زینب اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، یا جناب حسین علیہ السلام کہتے آدھی رات ہوئی اور میں اپنی بہن زینب کے خیمے گیا، میں اپنے زینب کے خیمے میں گیا، اور جیسے ہی میں خیمے میں پہنچا میں نے کیا دیکھا، دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھائے ہوئے،
دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھائے ہوئے، بس رونے کی مقام یہی ہے کہ اس وقت جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو کنکی بھی دے رہی ہے اور یہ سب جا رہی ہے، بچوں کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل قربانی آل محمد کا دن ہے۔ دیکھو میں اس وقت تک دودھ نہیں بخشوں گی جب تک کہ تمہارے جنازے میدان سے نہ آ جائے۔ میرے عزیزوں، یہ ماں کا جگر تھا، کیسی وصیت کر رہی ہے بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کیسی وصیت کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، بس اس مقام کے اوپر اتنا ضرور عرض کروں کہ جب دونوں شہزادوں نے یہ بات سنی، ایک مرتبہ ماں کو کہتے ہیں اماں ذرا ماموں سے اجازت لے دینا، آپ کا کام ہے، ماموں سے اجازت لے دے۔ دیکھو ہمارے اس مقام کے اوپر کیسے شجاعانہ حملے ہوتے ہیں، کیسے ہم قربانی پیش کرتے ہیں کہ جنت سے ہمارے دادا جعفر طیار آپ کو اگر داد نہ دیں تو ہمیں خون نہ بخشنا۔ میرے عزیزوں، جب جناب زینب کہتی ہے رات گزری، دن ہوا، ایک شہید ہوتا گیا، دوسرا شہید ہوتا گیا، سارے یار و انصار شہید ہو گئے، لیکن عزیزوں جیسے نہ سارے یار و انصار شہید ہو گئے، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو کہا بچوں اب وقت آ گیا ہے، کہیں اکبر آگے نہ چلا جائے، کہیں اکبر آگے نہ چلا جائے، اب وقت آ گیا ہے، اب تمہیں امام کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ دونوں کے ہاتھ پکڑے، انگلیاں پکڑی اور ایک مرتبہ ماموں کی خدمت میں بھیا میری طرف سے یہ قربانی قبول کریں، یہ بچے کو قبول کریں۔ جناب حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ گردن کو جھکا لیا، آہستہ آہستہ بیان کرتے بے بہن زینب مجھے یہ تو بتائے، اتنا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، کیا یہ بچے بھی لڑنے کے قابل ہیں؟ کیا یہ بچے بھی لڑنے کے قابل ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ان کے پاؤں رکابوں میں پڑ سکیں گے، نہ یہ تلوار اٹھا سکیں گے۔ میرے عزیزوں، بس اس مقام کے اوپر جناب زینب نے اصرار کیا، جناب زینب نے ان کو تیار کیا، دونوں بھائیوں کو حسین نے کربلا کے سرزمین پہ گھوڑوں پہ بٹھایا، ایک مرتبہ گھوڑے چلے، جناب زینب خیمے میں گئی۔ جناب زینب کے لیے یہ روایات میں ملتا ہے تاریخ میں کہ کسی بھی شہید کی جنگ جناب زینب نے نہیں دیکھی ہے، لیکن جیسے یہ دو شہزادے میدان کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مرتبہ جناب زینب اندر خیمے میں نہیں بیٹھی، سیدھا آ کر کے دروازے خیمہ پہ کھڑی ہو گئی، اپنے بچوں کی جنگ دیکھ رہی ہے۔ جیسے جنگ دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ دونوں بچے جب گھمسان کی جنگ کر چکے اور گھوڑوں سے زمین پہ آنے لگے تو ایک مرتبہ سب نے تو حسین کو بلایا تھا، لیکن عزیزوں جب یہ دونوں گرنے لگے نا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کر کے کہتے اماں اب تو راضی ہو، اماں اب تو راضی ہو۔ جناب زینب کہتی ہاں میں نے دودھ بخش دیا، ہاں میں راضی ہوں، عبداللہ بھی راضی ہو گئے، جعفر طیار بھی راضی ہو گئے، میری ماں زہرا بھی راضی ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جناب عباس اور جناب حسین چلے ہیں، ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کی لاشوں کو خیمے لے آئے۔ عزیزان محترم، اس مقام پہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب حسین ان دونوں شہزادوں کو بھانجوں کو جب خیمے کے باہر لا کر کے رکھ دیا نا، میرے عزیزوں امام حسین علیہ السلام خود گئے ہیں بہن کو بتانے کے لیے، خود گئے ہیں بہن کو بتانے کے لیے۔ جب امام گئے ہیں اندر تو ایک مرتبہ دیکھا بہن زینب ہے سجدہ شکر میں ہے، سجدہ شکر میں ہے، خدایا تیرے لاکھ شکر میرے بیٹے کام آگے، مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، مجھے نانا رسول اللہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین